بین الاقوامی فوجداری عدالت نے صہیونی وزیر اعظم اور سابق وزیر جنگ کی گرفتاری کے حکم پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے بدھ کو عالمی فوجداری عدالت کی اپیل کورٹ میں 2 دستاویزات پیش کی تھیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے 14 صفحات پر مشتمل پہلی دستاویز میں عالمی عدالت کے اس کیس کی سماعت کرنے اور نیتن یاہو اور گیلانت کی گرفتاری کا حکم دینے کے اختیار کو مسترد کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت نے دوسری دستاویز میں جو 13 صفحات پر مشتمل ہے اور عالمی عدالت کی جانب سے اس کیس کو واپس کرنے اور اس کی تحقیقات اسرائیل کے اندر انجام دینے کی مخالفت پر اعتراض کیا ہے۔ وائی نیٹ صہیونی جریدے نے لکھا ہے کہ اسرائیل نے نیتن یاہو اور گیلانت کی گرفتاری کے حکم کو معلق کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ عالمی عدالت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ ہے کہ عالمی عدالت نے جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور غزہ کے عوام کے خلاف بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے جرم میں جمعرات کو صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق صہیونی وزیر جنگ یوآو گیلانت کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ صہیونی حکومت غزہ کے عام شہریوں کے خلاف اپنے حملے اور دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت نے جنوبی غزہ پر حملہ کر کے ورلڈ سینٹرل کچن کے 3 کارکنوں سمیت 5 افراد کو شہید کر دیا۔ غزہ میں ورلڈ سینٹرل کچن کے کارکنوں پر صہیونی حکومت کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ اس سے پہلے مارچ میں صہیونی فوج کی فائرنگ میں اس تنظیم کے 7 کارکن شہید ہو گئے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملے بدستور جاری ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شہر غزہ کے الشہداء روڈ پر واقع ایک گھر پر صہیونی فوج کی بمباری میں 7 افراد شہید ہو گئے۔ ذرائع نے شمالی غزہ کے بیت لاہیہ کی ایک رہائشی عمارت کو بھی صہیونی فوج کی جانب سے ڈھائے جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج نے مرکزی غزہ کے شمالی البریج کیمپ پر بڑے پیمانے پر فائرنگ کی ہے۔ پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی CTD نے لاہور میں 11 انتہائی خطرناک تکفیری دہشت گردوں کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ عامہ کے مطابق لاہور میں CTD کے ترجمان نے بتایا ہے کہ فتنۃ الخوارج اور دیگر تکفیری دہشت گرد گروہوں سے وابستہ انتہائی خطرناک 11 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ CTD ترجمان کے مطابق گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کے پاس سے اسلحہ، گولہ بارود اور اہم عمارتوں کے نقشے برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دہشت گرد لاہور کی ایک اہم عمارت پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کو رواں ماہ کے دوران بہاولپور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں 42 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 34 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو قصوروار قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس کا تحریری فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ 7 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ PTI کے بانی عام آدمی نہیں ہیں۔ ان کا بیان پارٹی کے کارکنوں اور حامیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مظاہرین نے صرف فوجی تنصیبات، سرکاری اداروں اور پولیس اہلکاروں پر ہی حملے کیے ہیں اور نجی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں وضاحت کی ہے کہ پراسیکیوشن کے مطابق سازش بانی پی ٹی آئی کی زمان پارک رہائش گاہ میں رچی گئی اور عدالت کو بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دینے کا کوئی جواز نہیں ملا ہے۔ یاد رہے کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 27 نومبر کو جناح ہاؤس حملہ کے سمیت 8 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھی۔ شامی فوج نے گزشتہ رات شہر حلب کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے اور وہ چیک پوسٹ قائم کر کے آنے جانے والوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ رپورٹ ہے کہ شامی فوج نے حلب شہر کی طرف جانے والے تمام راستے مسدود کر دیے ہیں۔ بعض نیوز ایجنسیوں نے آج رپورٹ دی ہے کہ شامی فوج نے حلب کے راستے میں چیک پوسٹیں قائم کر رکھی ہیں اور وہ صرف شامی فوجیوں کو ہی آنے جانے کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شام کی مسلح افواج اور فوجی ہیڈ کوارٹر نے جمعے کی شام ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ حلب اور ادلب میں تعینات شامی فوجی مسلح دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ جبہت النصرہ کے دہشت گردوں کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جن میں غیر ملکی ڈرون طیارے بھی شامل ہیں۔ شام کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ اب تک دہشت گردوں کے کافی مقدار میں اسلحے تباہ کیے جا چکے ہیں، جن میں دہشت گردوں کی فوجی و بختر بند گاڑیاں اور دیگر جنگی ساز و سامان شامل ہے اور ان دہشت گردوں کے 7 ڈرون طیاروں کو مار گرایا گیا ہے۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما جے رام رمیش نے اڈانی معاملے پر مودی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اپنی ہی تحقیقات کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے۔ کانگریس پارٹی نے اڈانی گروپ کے حوالے سے وزارت خارجہ کے ایک بیان پر سوالات اٹھائے ہیں اور مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہفتے کے روز کانگریس نے ایک بیان میں کہا کہ موجودہ حکومت خود اپنی ہی تحقیقات کا حصہ نہیں بن سکتی اور یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے جمعے کو کہا تھا کہ اڈانی گروپ کے معاملے میں ہندوستانی حکومت کو پہلے سے مطلع نہیں کیا گیا تھا۔ کانگریس نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت اس مسئلے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اڈانی گروپ کے خلاف جاری بین الاقوامی تحقیقات پر اپنی پوزیشن واضح کرے اور عوام کے سامنے تمام حقائق پیش کرے تاکہ اعتماد بحال کیا جا سکے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ اڈانی گروپ سے جڑے معاملات میں شفافیت کی کمی ہے اور حکومت اس معاملے میں خود کو الگ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی پوری طرح ملوث نظر آتی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تمام محاذوں پر شکست ہوئی ہے اور صہیونیوں کی امریکہ اور مغرب کی طرف سے بھرپور حمایت کے باوجود مزاحمتی محاذ نے یہ فتح حاصل کی۔ حزب اللہ کے سربراہ نے جمعے کی رات اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ہم جنگ کے خواہاں نہیں ہیں اور ہمارا مقصد غزہ کی حمایت کرنا ہے، اور اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا، ہم آج فتح اور توفیق الہی کی فضا میں ملاقات کر رہے ہیں۔ 64 دن پہلے لبنان پر زمینی حملے کا آغاز ہوا اور یہ یلغار لبنان میں ایک وسیع اور ہمہ گیر جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی دشمن کی جارحیت ہمارے لیے بہت خطرناک اور تکلیف دہ تھی اور ہم تقریباً 10 دن تک الجھے ہوئے تھے، تاہم حزب اللہ نے اپنی طاقت بحال کی اور محاذ جنگ پر ثابت قدم رہتے ہوئے کمانڈ سسٹم کو بحال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے اس جنگ کا ایک ہدف کا تعین کیا تھا کہ حزب اللہ کو تباہ کر دیا جائے گا۔
صہیونی شمالی علاقوں میں واپس آئیں گے اور ایک نئے مشرق وسطیٰ کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ کے مجاہدین نے دشمن کے داخلی محاذ پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لاکھوں صہیونی مقبوضہ فلسطین کے شمال سے فرار ہو گئے اور دشمن کے سامنے سارے راستے بند ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک مزاحمت کے افسانوی استحکام نے صہیونی دشمن کی فوج کو ہلا کر رکھ دیا اور اسرائیلی سیاستدانوں اور معاشرے میں مایوسی پھیل گئی۔ شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ شکست ہر طرف سے دشمن کو گھیرے ہوئے ہے اور 61% اسرائیلیوں نے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے جنگ نہیں جیتی۔ شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا، ہم اپنے عظیم شہداء خاص طور پر سید حسن نصر اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے اقتدار اور عزت کی راہ ہموار کی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا، ہم فوج، طبی اور صحت کے عملے اور سول ڈیفنس فورسز کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے میدان میں کام کیا اور خدمات انجام دیں۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران، شام، یمن اور عراق کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، فلسطین کے لیے ہماری حمایت بند نہیں ہوگی اور مختلف اور مناسب طریقوں سے جاری رہے گی۔